الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، واشکروا اور شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا، یہ لام تخصیص کا یعنی خاص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان اگر کنتم ہو تم ایاہ تعبدون اس کی عبادت کرتے، انما اس کے سوا نہیں، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون سے مراد دم مسفوح جو بہہ جائے جانور ذبح کرنے کے بعد، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا پکارا جائے بھی اس کے ساتھ، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام یعنی غیر اللہ کے لیے جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے پکارا جائے، فمن پس جو شخص اضطر مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس حال میں کہ وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو، انما اس کے سوا نہیں، حرم حرام کی، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فمن اضطر پر جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس حال میں کہ وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، تو فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر مردار کھا لیتا ہے، خون پی لیتا ہے، خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہے، یا غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لیتا ہے یا ذبیحہ کھا لیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی، آیت نمبر 168 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا تھا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب اس کو کھاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم جو اپنے رسولوں کو دیا، اپنے بندے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی کھاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم نہ کھاؤ۔ اور اس کے اندر وہ حدیث مبارکہ جو بڑی معروف ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اس کے بال، اس کے کپڑے وہ بھرے پڑے ہیں، اس کے اوپر جو سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، پوری کیفیت یعنی کہ انتہائی عاجزانہ انکسارانہ اس کی کیفیت ہے بندے کی، بظاہر دعا کی
رد کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، قبولیت والی ساری چیزیں اس بندے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا پینا حرام کا ہے، تجھے جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے، تو تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ تو یعنی کہ انسان کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ لازمی شرط ہے۔ جس طرح یعنی ہم توحید کا اہتمام کرتے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اخلاص پیدا کرتے ہیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اتباع سنت پیدا کرتے ہیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح عبادات کی قبولیت کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ ہم حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال لقمہ کھائیں۔ اگر حرام لقمہ موجود ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل انسان کا قبول نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی انسان سے قبول نہیں کرتا۔ جو پاکیزہ ہوگا وہی اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے؟ قبول ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے اندر اس دور میں خاص طور پہ بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ یہود و نصارہ نے ایسی چیزیں ہمارے اندر رکھ دی کہ انسان بظاہر وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، سود سے بچاتا ہے۔ مثال ہے میں آپ کو 1000 روپے دے کر 1010 روپے لوں گا، مجھے پتہ ہے حرام ہے، سود ہے، ٹھیک ہے، میں بچتا ہوں، ہر کوئی بچتا ہے اس طرح۔ لیکن آن لائن ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں جو حرام ہیں، سود پر مبنی ہے، نبی علیہ السلام کی منع کردہ احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسی تجارتیں ہم نے اختیار کر لی مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ آن لائن میں آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ نہیں ہے، بیچ رہے ہیں، آپ لگے پڑے ہیں، جی کیا ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور لگے پڑے ہیں ہم، اور ہمیں لاشعوری طور پر ہم حرام کما رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں نہیں میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں، سارا دن میں اس کے اوپر اپنا وقت لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سارے معاملات دیکھتا ہوں، میں لگا ہوا ہوں ادھر۔ نہیں، یہ یاد رکھیں یہ سازش ہے بہت بڑی جو یہود و نصارہ کی طرف سے ہم پر کی گئی ہے۔ ان کو پتہ تھا مسلمان کو ایسے آپ کہیں گے سود ہے، مسلمان نے بھاگ جانا ہے، چلو اس بہانے سے رکھو۔ اب اس میں نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، میں کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتہ، آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ ویسے میں اگر ان کو دوں گا، ان سے لوں گا، ان کو بھی پتہ لگے گا، مجھے بھی پتہ لگ جائے گا، یہ کل کسی اور کو بتائیں گے کہ جی قاری صاحب نے یہ کیا، تو اب اس کے اندر نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ۔ تو یعنی ایسی شیطان نے ہم پر چال چل دی کہ وہ انسان خفیہ طور پر وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے اور وہ حرام کی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چلیں، بندہ کہتا ہے چلو میں نے خریدی ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، تو اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے جب کوئی چیز خرید لو تو اپنی ملکیت میں لے کر اس جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاؤ، جگہ تبدیل کرو۔ آج ہمارے کتنے سودے ہوتے ہیں، جی گودام کے اندر گندم پڑی ہے، مثال ایک پارٹی نے بیچی، دو نے، تیسرے نے، چوتھی نے، پانچویں نے، پتہ نہیں 50 پارٹیاں بیچ دیتی ہیں، گندم ادھر کی ادھر پڑی ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، نفع بنفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم نہ، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کہ جی ہمارے لیے حلال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اور پھر اس کو وہاں سے نکالو، اپنے قبضے میں لو، جگہ اس کی تبدیل کرو، اس کے بعد بیچو۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر وہ دیکھتے تھے کہ میں نے یہ چیز خرید لی اور فوری طور پر مجھ سے خریدنے والا آ گیا اور مجھے نفع بھی دے رہا ہے، وہ ادھر نہیں بیچتے تھے، لیتے تھے، اپنے قبضے میں لی، سائیڈ میں گئے، دوسری جگہ گئے، پھر اس کو بیچ دی، اور یہی اسلام کا طریقہ۔ تو ہمیں ان چیزوں کی بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر حلال اور حرام کی ہم تمیز، اور قیامت کے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک وقت ایسا لوگوں پر آئے گا انسان توجہ ہی نہیں کرے گا امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ دور آج چل رہا ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، فرق ہم نے چھوڑ دیا۔ ہاں جانور ذبح ہوتا ہے، مرغی ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس پر ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی تکبیر پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں،
اس سے ہم وہ پڑھوا رہے ہوتے ہیں، اور باقی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ حلال بھی حرام ہے، حالانکہ وہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، وہ بسم اللہ اس کو پتہ ہے میں نے پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر نہیں بھی اس نے پڑھی، نبی علیہ السلام نے کھانے والی پینے والی چیزوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اس کو جب تم کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو، وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے اندر تو ہم اتنا اہتمام کر لیں، اور جہاں پر واضح طور پر موجود ہو اور ادھر ہم نہ توجہ کریں، یہ ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، یہاں پر اشارہ ہے اس جانب میں کہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اس کا علماء اس طرح مفہوم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر کس طرح کرنا ہے، آپ نے حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک شکر کی ہی کیفیت ہے کہ آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر راضی ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے انما کا لفظ استعمال کیا، حرف، اور انما کے حرف کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ کلمہ حصر کا مراد یہ ہوتی ہے کہ بس یہی چیز، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بس یہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ والی جو چیزیں ہیں یہی حرام ہے، اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں ہیں، نہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، وہ اصل میں پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کل والی آیت میں، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو اس کی پیروی کریں گے، جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا یہ حرام ہے ہم حرام مانتے، وہ انہوں نے کہا حلال ہے حلال مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تم ان کو حلال کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس اعتبار سے کہا کہ صرف حرام یہی نہیں ہے، یہ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن تم پھر بھی استعمال کر رہے ہو۔ تو مردار کے اندر، حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اصول بیان کر دیا، یہ تھوڑا سا بس سمجھ لیں حلال و حرام کے متعلق۔ ایک چیز تو ہوتی ہے جو سمندر کا جانور ہے، یعنی جو پانی کا، سمجھ لیں آسان سے الفاظ میں، کہ جس کی زندگی پانی پر ہے، پانی کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں، کسی بھی جانور کے ساتھ اس کی شکل مل جاتی ہو، ٹھیک ہے، مطلب حرام جانور جو ہمارے ہاں موجود ہے، مثال ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی شکل ملتی ہو، اگر وہ پانی کا جانور ہے تو حلال ہے، وہ چاہے آپ اس کو زندہ پکڑ لیں یا مردہ حالت میں پکڑ لیں، اس کا مردار بھی حرام اور حلال ہے۔ جو سمندری ہوتے ہیں یعنی پانی والے جانور ہیں، وہ مردار بھی کیا ہوتے ہیں، حلال ہیں، ان کو ذبح کرنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو زندہ پکڑ لیں یا مردہ حالت میں، جس حالت میں بھی آپ کو ملے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو خشکی کے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک ہوتا ہے کچلی والا، یہ کچلی جیسے ہماری یہ نوکیلا دانت ہوتے ہیں، اس کو کچلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچلی والے جو جانور ہیں درندے، اور اسی طرح جو پنجے سے شکار کرنے والے پرندے ہوتے ہیں، پرندوں کے اندر پنجہ جو استعمال کرتے ہیں یعنی شکار کرتے وقت، اور دوسری اس کی تفسیر علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ غذا کھاتے وقت وہ پنجے کو استعمال کرتے ہیں، زیادہ جو ہے نا شکار ہی بہتر ہے، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی تھوڑی بہت مدد لے لیتے ہیں، پوری مدد ان کی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی وہ استعمال پاؤں کر لیتے ہیں، لیکن شکار کے وقت یعنی جو پاؤں پنجہ استعمال کرتا ہے وہ پنجے سے پکڑتا ہے، تو پرندوں میں سے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو درندے ہیں ان کے اندر کچلی والا ہے۔ اب انسان کی حرمت کی ایک تو اللہ رب العالمین نے تکریم رکھی ہے، عزت رکھی ہے، اور دوسری ہماری اگر حرمت کی دلیل اگر دیکھنی ہو تو سب سے بڑی دلیل ہمارے اندر کچلی موجود ہے، یہ ہم کچلی والے حیوان کہلاتے ہیں نا، حیوان ناطق اور غیر ناطق، ہم بولنے والے حیوان ہیں انسان، اور جو جانور ہوتے ہیں یعنی بھیڑ بکریاں وہ غیر ناطق ہوتی، بول نہیں سکتی، فرق کتنا ہے، ہم بھی حیوان وہ بھی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری حرمت کے اندر سب سے بڑی دلیل کیا ہے، یہ کچلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچلی جس جانور کی بھی ہوگی، درندے کی بھی ہوگی، وہ حرام ہے، یہ موٹا سا اصول ہے۔ اور اس کے اندر کیونکہ اسلام اگر ہر ایک چیز کا نام لیتا تو یہ ایک بڑی فہرست میں بن جانی تھی، اسلام نے اصول بیان کر دیے۔ اور پرندوں کے اندر پنجے والا آپ نے فرما دیا جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو جانور ایسے ہیں جن کے قتل کی نبی علیہ السلام نے
تاکید کیے، حکم دیا ہے، جیسا کہ 5 جانوروں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ جہاں بھی ملے ان کو آپ کیا ہے ان کو مار دیں۔ تو یہ کیا ہے یعنی حرمت ان کی واضح آ گئی قتل کرنے کی۔ تو جہاں پر قتل کرنے کا حکم آ جائے گا کسی بھی جانور کے بارے میں، تو اگر جو اس کے بارے میں صراحت نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام تو وہ حرام ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں چند اصول ہیں، ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں گے تو بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ اب 2 مردار ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام نے حلال کر دیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مچھلی ہے اور دوسری میرے ذہن سے نہیں، ٹڈی، ٹھیک ہے۔ جو ایک تو یہ ٹڈیاں جو ہمارے ہاں گھومتی ہیں جن کو ہم ٹڈی کہتے ہیں، یہ نہیں، وہ جو پوری فصل کھا جاتی ہیں، پورا ایک جھنڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والی ٹڈیاں۔ اور 2 خون نبی علیہ السلام نے، ایک تو دم مسفوح قرآن میں واضح آ گیا نا، جو جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کے بعد جو نکل جاتا ہے، اسی طرح 2 خون نبی علیہ السلام نے حلال کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جگر اور تلی اور دوسرا کلیجی، ٹھیک ہے، کلیجی اور تلی، یہ 2 اس کے اندر کیا ہے؟ خون ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا۔ تو ایک تو یہ دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث اکٹھی ہم نے لے کر چلنی ہے، اگر نہیں لیتے تو پھر آپ تلی کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کلیجی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ تو خون ہے۔ تو حدیث کو جب لیں گے تو اس سے یہ حلال نکلے گی۔ اسی طرح آپ مچھلی ہے، ٹڈی ہے، اس کو آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جب حدیث کو لیں گے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کو دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مردار کا ذکر کیا اور خون کا، پھر اس کے بعد وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ اب یہاں پر خنزیر سے خنزیر کا گوشت ہی صرف نہیں، اس کی چربی بھی، کیونکہ یہ ایک بڑا عضو اس کا بیان کر دیا گیا گوشت، کیونکہ زیادہ تر استعمال کیا ہوتا ہے، ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، تو چربی وہ کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے گا کہ جی اس کی کھال اب حلال ہو گئی یا اس کی پھر جو ہے چربی ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا۔ اور پھر اس کی وجہ یہ کہ ایک اس کے اندر جو ہے دیوسیت پائی جاتی ہے، نجاست، اس کے اندر نجاست غلیظہ موجود ہے، انسان کے اندر بے حیائی کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی اور بھی حکمتیں علماء نے اس کی بیان کی ہے۔ پھر آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ ایک ہوتا ہے واضح طور پر اس نے بلند آواز سے پڑھ لیا ہے، سب کو پتہ لگ گیا، تو وہ تو بالکل حرام ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ اس بندے نے ایسے دن کا انتخاب کر لیا ہے کہ جس دن لوگ غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں، یا ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جہاں پر عموماً غیر اللہ کے لیے ہی جانور ذبح ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگرچہ وہاں پر جا کے آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں، لمبی تکبیرات پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہ جگہ آپ نے وہاں کی انتخاب کر لی جہاں پر غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اور ایک سب سے بڑا ہمارے ہاں معاشرے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جی ہم تو بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ مزار پر جا کے کریں یا جہاں بھی کریں، ہماری نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ کوئی اگر ایسے دن میں کرتا ہے اس سے بھی پوچھیں گے تو آپ یہی کہے گا۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو اسلام نے اس سے روکا۔ صحابی آئے، اس نے کہا میں نے نظر مانی تھی کہ میں وہاں پر بوانا مقام پر جا کر اپنے اونٹ کو نہر کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وہاں پر کوئی میلہ شیلہ لگتا ہے، کوئی بت خانہ ہے، کیا چیز ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وضاحت آپ نے کیوں پوچھی کہ اگر ایسی چیز ہے، تم جاہلیت کے اندر تھے، مسلمان نہیں تھے، تم نے نظر مان لی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، تو اگر ایسی چیز ہے تو پھر نہ ادھر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے پھر آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، کہ وہ اسباب ہی روک دیں جو انسان کو برائی کی طرف اور حرام کی طرف لے کر جاتے ہو۔ تو یعنی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگرچہ اس نے غیر اللہ کے نام کا نہیں کیا لیکن دن کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کر دیا، تو یہ آپ اس کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کام پہ تعاون کریں گے، کیونکہ دیکھنے والا اس نے کیا دیکھنا ہے کہ جی اس نے وہاں پر ذبح کیا تھا، اس بندے نے استعمال کیا۔ اب وہ بے شک 100 قسمیں کھا لیں، آپ قسمیں کھا کر کہہ دیں کہ جی اس نے کہا تھا میں نے اللہ کے نام پر کیا ہے، میں نے تو اس لیے کھایا۔ وہ آپ سے نہ کسی نے وضاحت پوچھنی ہے نہ مجھ سے پوچھنی، لوگوں نے صرف ہمیں دیکھ کر ہی اپنے آپ کو کہنا ہے کہ نہیں یہ بھی وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے
وہ بندہ ذرائع ہی ختم کر دے جو اسم گناہ اور زیادتی کے اوپر تعاون کا سبب بنتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔